بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 697 ملاحظہ فرمائیں۔ اس طرح کہ وہ مدد کے لیے خدا کے سوا کسی کو نہ پکار سکا۔ وزیر خان کے ساتھ تقدیر نے عجیب بے رحم مذاق کیا تھا۔ اس کو اپنوں کے اعتبار نے مارا۔ آصف علی نے پہلا وار کیا تھا، چودھری دلاور نے دوسرا۔ اصولاً مجھے آصف علی کو بھی دلاور کی طرح صف دشمناں رکھنا لازم تھا، مگر اس کو معاف کر دینا میری مجبوری بن گیا تھا۔ اگر وہ خود اعتراف نہ کرتا تو مجھے اس کے مجرم ماضی کا کبھی پتہ نہ چلتا، اور یہ کبھی نہ معلوم ہوتا کہ دلاور سے پہلے بھی وزیر خان کو کسی مارے آستین نے ڈسا تھا۔ آصف علی نے آج خود اپنا قصور تسلیم کر لیا تھا، اور غیر مشروط طور پر خود کو میرے انصاف کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہوئے اپنی غلطی، اپنے گناہ یا اپنے جرم کی تلافی کے لیے تاوان یا کفارہ ادا کرنے کی ہر سزا منظور کی تھی، لیکن قدرت اسے کہیں زیادہ کڑی سزا دے چکی تھی۔ یہ بات وزیر خان کو بھی معلوم ہو جاتی تو اس کا دل پتھر نہیں تھا کہ دشمن کو مبتلا عذاب دیکھ کر سکون حاصل کرتا۔ اگر آصف علی آگ میں جل رہا ہوتا تو وہ اسے بچانے کے لیے آگ میں کود پڑتا، اور وہ ڈوب رہا ہوتا تو اسے جان پر کھیل کے بچاتا۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ اس کے چیخنے، چلانے اور مدد کی پکار کے جواب میں بے حسی سے کھڑا تماشا دیکھتا اور کہہ کے لگاتا رہتا، اور اسے احساس دلاتا رہتا کہ دیکھا آصف علی، قدرت نے میرا انتقام کیسے لیا۔ میں اسی وزیر خان کا بیٹا تھا۔ میرے لیے بھی ممکن نہ تھا کہ اس پر نازل ہونے والے قدرت کے عذاب پر خوشی منا سکتا کہ یہ تو مکافات عمل ہے۔ کوشش کے باوجود میں اس سے اتنی نفرت نہ کر سکا کہ اسے معاف نہ کرتا اور اس پر ترس نہ کھاتا۔ اس کی نابینا بیوی کی حالت دیکھ کر تو میرا دل اتنا دکھی ہو رہا تھا اتنا برسوں بعد ملنے والے بیٹے کا اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کے ہوتا۔ آصف علی تو پھر بھی سزاوار تھا، مگر اس عورت نے صرف اس لیے دکھوں کی فصل کاٹی تھی کہ وہ صرف سکھ کی ساتھی نہیں تھی۔ شریک حیات کی حیثیت سے اس نے اپنے شوہر سے یا تقدیر سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ خانسور رابعہ کی آنکھوں ہی میں نہیں، میری آنکھوں میں بھی اتر آئے تھے، مگر میں ضبط پر قادر تھا۔ میں نے کہا، خانم، آپ کو یاد ہے میرے والد؟ یہاں بیٹھ کے مجھے ان کے بارے میں بتائیں۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ بتاؤں گی، جو مجھے معلوم ہے سب بتاؤں گی۔ پہلے تم بتاؤ، تم یہاں کیسے آ گئے؟ کس نے بتایا تھا آخر تمہیں کہ ایک اندھی عورت یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ میں نے کہا، خانم، یہ ملنا بچھڑنا سب قسمت کے کھیل ہیں، اسے آپ اتفاق بھی کہہ سکتی ہیں۔ تم بالکل وہی ہو، میں نے دیکھ لیا۔ تمہاری آواز بھی تو وزیر خان کی آواز ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ وہی بیٹھا بول رہا ہے۔ مجھے آصف علی نے بتایا کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ میں نے کہا، جی، یہ رابعہ ہے میرے ساتھ۔ رابعہ؟ اچھا، کہاں ہے؟ ادھر بلاؤ اسے میرے پاس۔ میں ہٹ گیا اور میری جگہ رابعہ نے لے لی۔ روئیں مت خانم۔ لو، تم خود رو رہی ہو اور مجھے منع کر رہی ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے رابعہ کے چہرے کو دیکھا۔ یہ رونے کے دن ہے بھلا تمہارے؟ خدا نہ رلائے تمہیں کبھی، آنسو پوچھ لو۔ تم خوش قسمت ہو وزیر خان۔ یہ کبیر خان ہے پاگل۔ آصف علی نے کہا، پاگل تو تم ہو، میں کیوں پاگل؟ کیا فرق ہے اس میں اور وزیر خان میں؟ میں تو اسے دیکھ رہی ہوں اور سن رہی ہوں، پھر کیوں نہ کہوں اسے وزیر خان۔ اس نے رابعہ کے ماتھے کو چوما۔ بہت خوش قسمت ہو تم، بہت خوبصورت ہے تمہاری رابعہ۔ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہوگا، چاند سورج کی طرح نہیں، زمین اور سورج کی طرح۔ چاند تو زمین کا ٹکڑا ہے، چاند جیسا تو ہوگا تمہارا بیٹا۔ آصف علی نے فوراً صورتحال کو سنبھال لیا۔ چل، اب یہ سائنسی انکشافات مت کر، میں انہیں سوتے سے جگا کے لایا ہوں۔ بھوکے بیٹھے ہیں بیچارے، باتیں بعد میں کر لینا، میں دیکھتا ہوں ناشتہ لگا ہے کہ نہیں۔ کاجل اداس اور الگ تھلگ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس ماحول میں وہ اجنبیت کے رشتے کو زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا، خانم، ایک بہن بھی ہے میرے ساتھ۔ بہن؟ خانم چونکی۔ تمہاری تو کوئی بہن نہیں تھی، تم اکیلے آئے تھے پاکستان؟ میں نے کہا، ہاں، مگر رشتے صرف خون کے ہی نہیں ہوتے، محبت کے بھی ہوتے ہیں۔ میرے سب بہن بھائی تو وہیں رہ گئے تھے، لیکن خدا نے مجھے یہاں اکیلا نہیں رکھا۔ موقع ملا تو باقی سب سے بھی ملواؤں گا۔ میرا ایک بھائی ہے محسن، دوسرا غالب اور تیسرا اکرام شیخ۔ دوسری بہن گل بانو ہے۔ رابعہ کی جگہ کاجل نے لے لی۔
خانم نے اسے دعائیں دی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس محبت کے مظاہرے نے کاجل کے زخموں کو کرید ڈالا تھا۔ اسے اپنے ماں باپ یاد آ گئے تھے، جن سے تعلق کی ساری نشانیاں وہ ان راستوں پر چھوڑ آئی تھی جن پر اسے کبھی لوٹ کے نہیں جانا تھا۔ کاجل ہی نے کلیم اللہ کو خانم کے سامنے پیش کیا اور اس کے بارے میں بتایا کہ ہم اسے عزیزوں کے پاس چھوڑنے جا رہے ہیں۔ پھر آصف علی آیا اور ہمیں اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گیا، جہاں ایک شاندار ہال میں لمبی میز لگی ہوئی تھی۔ اس میز کے گرد 22 کرسیاں تھیں، 10 ایک طرف 10 دوسری طرف اور 2 آمنے سامنے۔ ظاہر ہے یہ سب خاص طور پر بنوایا ہوا فرنیچر تھا اور بہت بیش قیمت۔ اخروٹ کی لکڑی کی کرسیوں پر کھدائی کے نقش و نگار بہت نفیس تھے اور میں ان کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ بڑا فنکارانہ ہاتھ تھا اس کا جس نے یہ کام کیا۔ ہاں، ایک بوڑھا تھا، خبتی۔ آصف علی بولا، دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ بچے پڑھ لکھ کے ساتھ چھوڑ گئے تھے، کوئی دبئی چلا گیا تھا، کوئی کراچی۔ لڑکیاں پرائی ہو گئیں اور بیوی بھی مر گئی۔ اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ بیٹے بزنس مین ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر وہ نہ مانا کہ گھر بھی چھوڑوں اور کام بھی چھوڑ دوں۔ حالانکہ وہ گھر کیا تھا، ایک کچی کوٹری تھی اور کام کرنا اس کے لیے بالکل ضروری نہیں تھا، مگر اس کو انا کہو یا کچھ اور، جیسے ساری عمر ایک پنجرے میں گزارنے والا پنچھی اڑنا ہی بھول جاتا ہے۔ لاکھ دروازہ کھلا رکھو وہ باہر نہیں آتا۔ ایسے ہی آدمی بھی گھر اور ماحول کا قیدی ہو جاتا ہے۔ یہ قید اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ کام کی عادت بھی مجبوری تھی اس کی، جیسے 40 سال سگریٹ پینے والا سگریٹ پیے بغیر نہیں رہ سکتا، بالکل ایسے ہی 40 سال ایک ہی کام کرتے کرتے اس کے لیے یہ ناممکن تھا کہ کسی دن وہ اپنے اوزار ایک طرف رکھ دے اور کراچی کی کسی کوٹھی کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے نوکروں پر حکم چلانے لگے۔ خانم نے کہا، تم بولتے جا رہے ہو، بچے ناشتہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھو۔ میں نے کہا، سب ناشتہ کر رہے ہیں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ہم سب میز کے ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میز پر کھانے پینے کی اتنی چیزیں تھیں کہ ہم ہر چیز چکھتے تو پیٹ بھر جاتا۔ کمی صرف کافی کی تھی، جو میری فرمائش پر فوراً حاضر کر دی گئی تھی۔ گھر میں کھانا پکانا ایک ماہر خانسا ماں کی ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ 2 نوکر تھے، ایک اندر باہر کے کام کرتا تھا اور دوسرا گاڑی چلانے کے ساتھ باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ آصف علی نے اپنی بات جاری رکھی، وہ بوڑھا جب ایک کا کام ہاتھ میں لیتا تھا تو وہ کام ختم کرنے سے پہلے کسی کا آرڈر نہیں لیتا تھا۔ اس کے قدردان بہت تھے جو زیادہ سے زیادہ معاوضہ ادا کرنے پر تیار رہتے تھے، مگر پیسے کی اسے ضرورت ہی کہاں تھی۔ وہ ایک ہی جواب دیتا تھا سب کو، ابھی ہاتھ میں کام ہے، یہ ختم ہو جائے تو آنا۔ کل کا وعدہ کیسے کر لوں، ایڈوانس کیسے رکھ لوں، میں آج رات ہی مر گیا تو کیا ہوگا۔ 22 مہینے لگا کے اس نے یہ 22 کرسیاں مکمل کر لی تھی، یعنی ایک مہینے میں ایک کرسی۔ اور معلوم ہے معاوضہ کیا لیا، 2200 روپے ایک کرسی کے۔ بازار میں خریدار ایک کرسی کے 1000 دینے پر بھی تیار ہوں گے، مگر بازار کا کام وہ کرتا ہی نہیں تھا، اور جن کے گھر میں وہ کوئی چیز بناتا تھا وہ اس کو بازار میں بیچتے ہی نہ تھے۔ اب کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا، مر گیا، 2 سال ہو گئے۔ آصف علی نے کہا، کیسے، بیمار ہو گئے؟ نہیں، رات کو سویا، صبح نہیں اٹھا، بیماری یا تکلیف اسے کوئی نہ تھی۔ پھر کیا اسے قتل؟ ارے نہیں کبیر خان، تمہارے دماغ میں یہ باتیں اس لیے آتی ہیں کہ تم کو ایسے ہی حالات کا سامنا رہا۔ جو لوگ ملے وہ بھی ایسے ہی ملے، ورنہ عام زندگی میں یہ سب کہاں ہوتا ہے۔ اتنی عمر ہو جائے تو بس آتی جاتی سانس کا شمار رہ جاتا ہے کہ نہ جانے کب سانسوں کا کوٹا پورا ہو جائے۔ موت کے بہانے بہت۔ اس کا دل تھک گیا ہوگا چلتے چلتے۔ کوئی مشین ہے ایسی جو 80 سال چلتی رہے اور ایک بار بھی بند نہ ہو؟ رابعہ نے کہا، یہاں فرض کر لیتے ہوں گے لوگ کہ موت طبی تھی، جب تک شک کی وجہ نہ ہو ایسا سمجھنا غلط بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم نہ صحیح، کم سے کم ڈاکٹر دیکھ کر بتائے کہ موت کیسے واقع ہوئی۔ وہ بولا، یہ سب فضول کے جھگڑے ہیں بیٹا، گاؤں دیہات میں آج بھی کچھ نہیں ہوتا، اور شہروں میں پہلے کب ہوتا تھا۔ یہ تو اب زمین جائیداد کے قصے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، حق وراثت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ذاتی دشمنی یا خاندانی عداوت میں سب سے زیادہ قتل یہاں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، مگر وہ ایسے نہیں ہوتے، یہاں کوئی چھپ کے وار نہیں کرتا، پیٹھ میں گولی مارنے والا بزدل اور کمینہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ مردانگی کے خلاف ہے۔
اس بوڑھے کا تو دشمن بھی کوئی نہیں تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے سفر آخرت میں اپنا کوئی نہیں تھا۔ 3 بیٹے تھے، ایک بھی مٹی دینے نہ آیا۔ جو امریکہ میں تھا اس کا تو کسی کو پتہ ہی معلوم نہ تھا۔ دوسرا کراچی اور دبئی دونوں جگہ رہتا تھا، بہت بڑا اسمگلر تھا کیا مطلب؟ اب نہیں ہے، اب بھی ہوگا۔ جو اس دھندے میں پڑ جائے اور دولت اس پر برسنے لگے، وہ اس کاروبار کو کب چھوڑتا ہے؟ آصف علی نے کہا، وہ تو آگے بڑھتا جاتا ہے، کاروبار کو پھیلاتا رہتا ہے، اس کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے اور ایک فرد سے وہ ایک گروہ بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ایسے گروہ مافیا کہلاتے ہیں، کہیں چھوٹے پیمانے پر تو کہیں بین الاقوامی سطح پر۔ مافیا کی طرز پر سینکڑوں مجرموں کے گروہ ہر قسم کے مذموم کاروبار میں مصروف ہے، اور کچھ تو اتنی طاقت پکڑ گئے ہیں کہ ان سے حکومتیں خوف زدہ رہتی ہیں، حکومتیں ان کی مٹھی میں رہتی ہیں۔ آصف علی نے کہا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو اس اسمگلر کا نام معلوم ہے؟ ہاں، پہلے وہ اکبر خان تھا، پھر ملک اکبر سیٹھ ہو گیا تھا۔ 1-2 بار آیا تھا باپ سے ملنے کے لیے۔ اس کے ٹھاٹ باٹ سے زیادہ اس کے انداز و اعتبار میں فرونیت تھی۔ اس کے ساتھ مسلح محافظ تھے اور اس کی شاندار کالی مرسڈیز کے آگے پیچھے جیپوں پر سوار تھے۔ ایسا حفاظتی انتظام اور ایسا تکبر، اللہ کی پناہ۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس کے باوجود سیٹھ اکبر نے اپنے اس باپ کو بلایا نہیں، اس سے رشتہ ختم نہیں کیا اور ساری دنیا کے سامنے اسے اپنا باپ تسلیم کیا؟ میں نے کہا، تم اسے اچھائی کہہ لو، مگر میرا خیال اس میں بھی ذاتی پبلسٹی کا پہلو تھا۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو، میں اس فرش نشیں کا بیٹا آج نعوذ باللہ عرش پر ہوں، یہ سب میرا کمال ہے۔ بڑی واہ واہ ہوئی اس کی جب وہ بوڑھے کے پاس یہاں کے بیٹھا۔ اسی کمرے میں وہ اپنا کام کر رہا تھا کہ باہر گاڑیاں آ کے رک گئیں۔ ایک ملازم نے مجھے روتے ہوئے آ کے بتایا کہ پتہ نہیں کون بدماش آیا ہے۔ کہنے لگا، وہ بوڑھا کاریگر یہاں کام کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کرسیاں بنانے والے بوڑھے کی بات کر رہا ہوگا۔ میں نے کہا، کر رہا ہے، لیکن جب تک وہ کام نہیں ختم کرے گا آپ کا آرڈر نہیں لے گا۔ بس جی، اس نے ہاتھ مار دیا میرے منہ پر کہ بھونکنے کی ضرورت نہیں کتے، اس کو جا کے بولو کہ اکبر خان آیا ہے۔ پھر میں گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اکبر خان کیا چیز ہے آخر۔ وہ ببر شیر کی طرح ٹہل رہا تھا، ہاتھ پیچھے باندھے، اور اس کے وفادار کتے ایسے تیار کھڑے تھے کہ اشارہ ملے اور وہ جھپٹ پڑے۔ میں نے عافیت اسی میں دیکھی کہ اسے عدت کے ساتھ اندر لے آؤں۔ میں نے کہا، اکبر خان صاحب، یہ گھر میرا ہے، تشریف لائیے۔ اس الو کے پٹھے نے اکڑ فو میں جواب دیا کہ مجھے تمہارے گھر سے کچھ نہیں لینا، ایسے بہت گھر ہیں میرے، مجھے مروب مت کرو، میرے باپ کو بلاؤ، وقت نہیں ہے میرے پاس فضول باتوں کے لیے۔ تب میں نے جان لیا کہ وہ اکبر خان ہوگا۔ بوڑھا کبھی کبھی اس کا ذکر کرتا تھا۔ خیر، میں نے بوڑھے کو بتا دیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اکبر خان آیا ہے تو میں کیا کروں؟ اٹھ کے اس کا استقبال کرنے جاؤں؟ میں کام کر رہا ہوں، بلا لو اسے یہاں۔ خیر، میں نے یہ اکبر خان سے کہہ دیا اور اکبر خان اندر آ کے باپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اکھلا کر میں نے چائے کے لیے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا اور مجھ سے بولا کہ تم جاؤ یہاں سے، حرام زادہ۔ مجھے میرے ہی گھر میں حکم دے رہا تھا کہ دفع ہو جاؤ۔ میں جھگڑا نہیں چاہتا تھا، نہ مجھ میں اتنی ہمت تھی اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ کچھ دیر بعد باپ بیٹا دونوں ایک دوسرے پر چلانے لگے۔ بیٹا کہتا تھا کہ یہ کام کر کے تم میرا نام بدنام کر رہے ہو، بے عزتی کروا رہے ہو میری، اور بوڑھا چیخ رہا تھا کہ یہ بات ہے تو جا باپ بدل لے، ایسا باپ بنا لے جو تیری عزت بڑھائے، آئندہ مجھے صورت مت دکھانا حرامی۔ ماں تجھے یاد کرتی مر گئی، تو پیسہ کمانے لگا رہا، خرید لینا اپنے پیسے سے ماں باپ، بہت مل جائیں گے۔ تو اسے تو تیرا بھائی دلاور اچھا تھا کہ آتا تھا تو ہمیں بے عزت کرنے نہیں آتا تھا۔ دلاور؟ میں نے چونک کر کہا، کون دلاور؟ اکبر خان سے چھوٹا دلاور خان تھا، آصف علی بولا۔ سنا ہے پہلے دونوں بھائی ایک ساتھ تھے، پھر دلاور خان نے بھائی سے علیحدگی اختیار کر لی کہ اسمگلنگ اور بدماشی کے دھندے میں کیسا ساتھ۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ اکبر خان کا بہت سا مال لے گیا تھا، لاکھوں کا۔ یہ سمجھ لو کہ کہانی وہی وزیر خان اور آصف علی کی تھی، کرداروں کے نام بدل گئے تھے۔ وہ دوست نہیں تھے، سگے بھائی تھے۔ دلاور خان بھی روپوش ہو گیا تھا اور بعد میں اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ حیرت ہے کہ اکبر خان جیسا شخص بھی پتہ نہیں چلا سکا۔ بابا اس نے باہر ہر جگہ معلوم کیا، جہاں جہاں اس کے کاروباری تعلقات تھے۔ سینکڑوں کارندے تھے اس کے، اور ان لوگوں کے جو اکبر خان جیسے ہی تھے مگر امریکہ، برطانیہ، کینیڈا۔
اور جرمنی کے رہنے والے تھے اور ایک دوسرے کے معاون و مددگار تھے۔ میں نے کہا آصف صاحب، آپ نے وہ محاورہ سنا ہے؟ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں۔ سنا تو ہے، مگر میری بات سے کیا تعلق ہے اس محاورے کا؟ میں نے کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دلاور خان ملک ہی میں ہو اور اکبر خان اسے ملک سے باہر تلاش کر رہا ہو، یہ سمجھتے ہوئے کہ اتنا لمبا ہاتھ مارنے کے بعد دلاور خان باہر ہی جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اکبر خان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ وہ ملک میں جہاں بھی ہوگا پکڑا جائے گا ایک نہ ایک دن، مگر دنیا واقعی بہت بڑی جگہ ہے۔ اکبر خان کا دھیان ہی نہ گیا اس طرف کہ وہ اسی ملک میں اور اسی شہر میں عین اس کی ناک کے نیچے ہو سکتا ہے۔ آصف علی ہنسنے لگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ضروری تو نہیں کہ زیادہ بڑا اور طاقتور بدماش زیادہ ذہین بھی ہو۔ دلاور خان اپنے بھائی کے مقابلے میں کچھ پڑھا لکھا بھی تھا اور ذہین بھی۔ رابعہ نے کہا میں ایک دلچسپ واقعہ سناؤں؟ لاہور کا ایک چور تھا جو برسوں پکڑا نہیں گیا تھا۔ ایک تھانے کی حدود میں کچھ کوارٹر تھے۔ کوارٹر اور تھانے کا احاطہ ایک ہی تھا۔ پچھلی طرف کوارٹروں کی دیوار کے ساتھ رات کے وقت کچھ ریڑھی والے اپنی اپنی ریڑھی کھڑی کر دیتے تھے۔ ظاہر ہے کسی کا اپنا آدمی تھا تو کوئی بتا دیتا تھا۔ بلا اجازت پولیس والے کسی کو سڑک کے کنارے ریڑھی نہیں لگانے دیتے، تو تھانے کی حدود میں کوئی کیسے ریڑھی کھڑی کر سکتا ہے؟ سب کا یہی خیال تھا کہ ریڑھی والے اپنے ہی بندے ہیں۔ ان میں سے ایک دو ریڑھی پر سو بھی جاتے تھے اور صبح ریڑھی لے کر نکل جاتے تھے۔ کھانا بازار سے کھاتے تھے، نہانے دھونے کے لیے پولیس لائن کے باتھ روم اور گھر کی جگہ اپنی ریڑھی۔ وہ کباڑی بھی انہی میں شامل ہو گیا۔ رات کو واردات کے لیے نکل جاتا تھا اور واردات کے بعد اپنی ریڑھی پر آ کے سو جاتا تھا۔ صبح سب کے ساتھ اٹھتا تھا اور ریڑھی لے کر نہ جانے کدھر جاتا تھا۔ ساری وارداتیں اس نے پولیس لائن کے آس پاس بنگلوں میں کی تھی، جہاں سے وہ چند منٹ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا تھا۔ چوری کا مال ریڑھی کے نیچے والے خانے میں چھپاتا تھا اور سو جاتا تھا۔ کئی بار لوگ اس کے پیچھے بھاگے، پولیس ادھر ادھر تلاش کرتی رہی، مگر یہ خیال کسی کو نہیں آیا کہ چور صاحب تھانے میں مزے سے سو رہے ہیں۔ ہم سب ہنسنے لگے۔ اسے تو پولیس میں بھرتی کر لینا چاہیے تھا فوراً۔ پھر وہ پکڑا کیسے گیا؟ آصف علی نے پوچھا۔ پکڑا تو جاتا ہے آدمی کبھی نہ کبھی۔ غلطی سے اس نے پولیس لائن کے ایک کوارٹر میں خاص صاف کر دیا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے بیوی کے نام پر کسی کا ایک کنال کا پلاٹ رشوت میں لیا۔ کوئی قتل کا کیس تھا جس میں لمبی رشوت چلتی ہے۔ پلاٹ تھا قاتل کے بھائی کی بیوی کا۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل کی بیوی کے نام کر دیا۔ بیوی نے شوہر کو پاور آف اٹارنی دی اور ہیڈ کانسٹیبل نے اسے فوراً بیچ دیا۔ رقم وہ اسی روز لے کر آیا تھا۔ اپنا حصہ رکھ کے اسے باقی ایس ایچ او صاحب کی خدمت میں پیش کرنا تھا، مگر نہ جانے کیسے چور کو علم ہو گیا۔ غالباً اس نے کھلی کھڑکی سے میاں بیوی کی باتیں سن لی تھی۔ اس کی ریڑھی کھڑکی سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوتی تھی۔ رات کو اس نے مال سمیٹا اور لمبی تان کے سو گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بہت غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی گھر کا بھیدی ہے۔ بیوی سے یہ امید نہ تھی کہ کسی کو بتائے اور کسی کو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ ریڑھی دیکھ کے وہ شک میں پڑ گیا اور اگلی رات اس نے بندے کو اٹھوا لیا۔ حوالات میں چھترول تو کسی کی بھی ہو جاتی ہے، مان لے تو مجرم اور نہ مانے تو جائے اپنے گھر۔ وہ چور کچھ کم ہمت ہوگا، ورنہ صبح تک برداشت کر لیتا تو بچ جاتا۔ اس نے رات بھر میں خیر چوری کا اعتراف کر لیا۔ ناشتے کے بعد ہم سب پھر ڈرائنگ روم میں جا بیٹھے۔ میرے ذہن میں دلاور کے نام اور اس کی گمشدگی کے ذکر سے عجیب خلچل مچی ہوئی تھی۔ میں دلاور خان کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا، لیکن آصف علی اب ایک پرانی تصویر لے آیا تھا۔ دیکھو یہ کون ہے؟ اس نے پہلے رابعہ کو وہ فریم کی ہوئی تصویر دی۔ اسے پہچانتی ہو؟ یہ سکندر، یہ تم ہو؟ رابعہ نے حیرت سے کہا اور پھر ہنسنے لگی۔ سکندر؟ کیا اس نے نام بدل لیا ہے؟ آصف علی بولا، جی یہ نام تو بہت پہلے ہی ہو گیا تھا میرا۔ خود والد نے کبیر خان کہنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے وضاحت کی، اب بہت کم لوگ اصل نام سے واقف ہیں۔ رابعہ نے تصویر میری طرف بڑھا دی۔ اتنی پرانی تصویر نہ ہوتی تو میں ہرگز نہ مانتی کہ یہ تم نہیں ہو۔ میں نے تصویر میں وزیر خان کو دیکھا جو اپنے دوست آصف علی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آصف علی نے سیرا تصویر کھنچوانے کے لیے نقاب کی طرح الٹ دیا تھا۔ اس کے گلے میں نوٹوں کا ہار تھا اور دونوں دوست ایک جیسی چمکیلی پھولوں والی شیروانی اور امام میں پہنے کھڑے ہوئے تھے۔ تصویر بلیک اینڈ وائٹ تھی، مگر اس کی سیاہی میں سرخی شامل ہو گئی تھی۔ شیروانی کے کپڑے سے صرف اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ
بروکیڈ قسم کا چمکیلا کپڑا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنے والد کی اس سے زیادہ پرانی کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی، اور میرے والد کے دور شباب کے آخری وقت کا نقش 100% وہی تھا جو آج میں تھا۔ فرق صرف گزر جانے والے وقت اور گزرتے ہوئے وقت کا تھا، جیسے بہتے ہوئے دریا کا عکس جو آئینے میں دکھائی دے۔ آئینہ بھی وہی رہتا ہے، عکس بھی وہی اور دریا بھی وہی، مگر بہتا تارا بہت آگے نکل جاتا ہے، اور ویسا ہی نظر آنے والا پانی وہ پانی نہیں رہتا۔ آصف علی نے ٹھیک کہا تھا، میں اپنے والد کا نقش ثانی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خانم جو اس وقت ایک لڑکی تھی اور کہیں دلہن بنی بیٹھی ہوگی، آج آنکھوں کے بغیر بھی مجھے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کہا، آصف صاحب، تصویریں تو اور بھی ہوں گی آپ کے پاس، ان میں دلاور کی کوئی تصویر ہے؟ دلاور کی تصویر میرے پاس؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ رابعہ نے کہا، آپ کے دماغ میں یہ کیڑا کیوں خلچل مچا رہا ہے؟ ہر دلاور چودھری دلاور ہو سکتا ہے؟ آپ دلیل سے ثابت کریں کہ نہیں ہو سکتا۔ اگر 100 یا 1000 میں ایک کا امکان ہو، تب بھی میں اپنا اطمینان کیوں نہ کر لوں؟ کیا نقصان ہے اس میں آپ کا؟ آپ ڈائریکٹری لے کر بیٹھ جائیں اور دلاور نام کے ہر شخص کو فون کر لیں، اخبار میں اشتہار دے دیں کہ دلاور نام کا ہر آدمی مجھ سے رابطہ کرے، انجمن دلاوران پاکستان بنا لے۔ آصف ہنسنے لگا، پھر لڑنے لگے۔ دیکھو بھائی، تصویر تو کوئی نہیں۔ ہاں، دلاور خان کو میں نے دیکھا تھا جب اس کی ماں زندہ تھی، تو وہ سال 6 مہینے میں چکر لگاتا تھا، عموماً عید پر۔ ماں سے بڑی محبت تھی اسے، ماں کی گود میں سر رکھ کے روتا تھا۔ میں نے کہا، اتنی محبت تھی تو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتا؟ ایک مجبوری تو شوہر کی تھی، دلاور کے باپ کی، اسے اکیلا چھوڑ کے وہ کیسے جاتی؟ آصف علی بولا۔ دوسری بات یہ کہ خود دلاور کہتا تھا ماں سے کہ میں بڑا بدقسمت ہوں، نہ تیرے ساتھ رہ سکتا ہوں، نہ تجھے اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ یہ کہتا تھا وہ؟ رابعہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں، پتہ نہیں کیا مجبوری تھی اسے۔ بڑا والا اکبر خان ایسی کوئی بات نہیں کہتا تھا، وہ تو کہتا تھا کہ میرے ساتھ کراچی چلو۔ دلاور خان شاید اسے مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ والدین کو ان کے کالے کرتوت معلوم ہو، اور اپنے ناجائز دندوں کی وجہ سے کبھی ان پر مصیبت آئے تو اس عمر میں بوڑھے والدین کی بھی مٹی پلید ہو۔ میں نے کہا، مجھے ذرا اولیا بتائیں دلاور کا، آپ نے آخری بار کب دیکھا تھا؟ آخری بار تو 4-5 سال ہو گئے، اس کی ماں پہلے مر گئی تھی، باپ 2 سال اور جیا، مگر اس حساب سے تو 2.5-3 سال ہوئے۔ ہاں، اتنی ہی پرانی بات ہوگی۔ آخری عید تھی وہ جو اس نے ماں کے ساتھ کی تھی۔ وہ جب آتا تھا ماں باپ کے لیے بہت کچھ لاتا تھا، لیکن باپ خبتی اور ضدی تھا، ایک پیسہ نہیں لیتا تھا، اور دھیلے کی چیز بھی گھر میں نہیں رکھتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ کمائی غلط ہے۔ بعد میں شاید دلاور خان کو پتہ چل گیا تھا کہ ماں مر گئی، اس کے جنازے میں وہ شریک نہیں ہو سکا تھا۔ سوئم پر پہنچا، سیدھا قبر پر گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ کسی ٹھیکیدار سے بات کی اور ماں کی قبر کے آس پاس کی زمین خرید کے وہاں ایک مسجد بنوانے کا ٹھیکہ دے گیا۔ بعد میں باپ کو بھی وہیں دفن کیا، مسجد کے احاطے میں۔ دلاور آیا تھا درمیان میں 2 بار، یہ دیکھنے کے لیے کہ مسجد بنی یا نہیں۔ صفوں کے لیے اور دوسرے سامان کے لیے کافی رقم دے گیا، لاؤڈ سپیکر اور کلاک وغیرہ خریدے گئے، امام اور مؤذن کا حجرہ بنا۔ اس کے بعد بھی وہ پیسہ بھیجتا رہا کہ ضرورت مندوں کے کفن دفن کا انتظام مفت کیا جائے۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ میں دم بخود بیٹھا ایک سمگلر اور بدماش کی زندگی کا وہ پہلو دیکھ رہا تھا جو ساری دنیا کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ آخر یہ سب تھا کیا؟ ایک فطری جذبہ جسے جبلت کہا جا سکتا ہے کہ دلاور خان کو بھی اپنی ماں سے وہی قربت تھی جو کسی بھی جانور کو ایک خاص عمر تک ماں سے رہتی ہے، مگر سوشل اینیمل کہلانے والا آدمی جذبات کی دیر بعد زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ یہ ایک طاقتور، تمام مادی وسائل رکھنے والے، ساری اخلاقی اقدار کو پاؤں کی ٹھوکر میں رکھنے والے اور قانون کو اپنی مٹھی میں رکھنے والے شخص کی زندگی کا وہ خلا تھا جس کو صرف ماں کی محبت ہی پر کر سکتی تھی، یا ضمیر کے جہنم میں جلنے والے کے لیے روح کی تسکین کا واحد وسیلہ وہ جنت تھی جو ماں کے پیروں کے سوا کہیں نہ تھی۔ کیا اسے احساس تھا کہ اس کے سارے گناہ اسی طرح معاف ہونے کی امید ہے کہ وہ ماں کے قدموں کی جنت میں کوئی نیکی کا سرچشمہ جاری کر دے جس کے صدقے میں اس کا نامہ اعمال کچھ متوازن ہو جائے، گناہوں کے ساتھ ثواب بھی لکھے جائیں اور میدان حشر میں اس کی شفاعت کے لیے ماں کی دعائیں ہوں؟
ان سب کی دعائیں ہوں جو اس مسجد میں مصروف عبادت رہے، اور ان کی دعائیں ہوں جن کو یہاں سے سفر آخرت کے لیے کفن ملا۔ یہ عجب بات تھی کہ دنیا میں خود کو فرعون سمجھنے والا دلاور اندر سے آخرت کے خوف میں مبتلا وہ شخص تھا جو یقین رکھتا تھا کہ خدا بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ شاید یہ ناممکن ہے کہ ساری دنیا پر اقتدار اور اختیار کا مالک اور تکبر میں خدائی کا دعوے دار بھی اپنے اس خوف کو دل سے نکالنے میں ناکام رہتا ہو۔ آصف علی اب رابعہ کو اور کاجل کو میرے بچپن کی اور وزیر خان کے ماضی کی بہت سی ان کہیں باتیں بتا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں بھی توجہ سے سن رہا ہوں، جبکہ در حقیقت میں دلاور کا تصور کر رہا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ کیا چودھری دلاور ہی دلاور خان ہو سکتا تھا؟ میں نے موقع پاتے ہی کہا، آصف صاحب، وہ مسجد کہاں ہے جہاں دلاور خان کے والدین دفن ہیں؟ اب وہ قبرستان میں داخل ہونے کا راستہ ہے، اور وہاں امام اور مؤذن وہی ہیں جن کو دلاور خان رقم ارسال کرتا رہتا ہے۔ امام اور مؤذن ایک ہی شخص ہے۔ اس نے تو دلاور کو کئی بار دیکھا ہوگا۔ مسجد کی تعمیر کرنے والے ٹھیکیدار نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیکیدار تو پتہ نہیں کہاں گیا، سب دبئی جا رہے ہیں، وہ بھی نکل گیا ہوگا۔ آصف علی بولا، امام صاحب نابینا ہیں، بیچارے، حافظ ہیں اور بڑے اچھے قاری ہیں۔ میں نے مایوسی سے کہا، پھر آپ ہی کچھ بتائیں دلاور خان کے بارے میں۔ میرے پاس اس وقت کوئی تصویر نہیں ہے، ورنہ تصدیق ہو جاتی۔ رابعہ نے مجھے یوں دیکھا جیسے اسے میرے ذہنی توازن پر شک ہو۔ ابھی تک وہی ایک بات سوچ رہے ہو؟ ایک خلش پیدا ہو گئی ہے خواہ مخواہ، سمجھ لو دماغ چل گیا ہے میرا۔ میں نے کہا، مگر اس کے بعد آصف علی نے سوچ کے یادداشت کی مدد سے دلاور خان کی صورت، شکل، قد و قامت، انداز و اعتبار کا تفصیلی نقشہ بنانا شروع کیا، تو خود بخود سب کے ذہن میں ایک ہی تصویر بنتی چلی گئی۔ یہ چودھری دلاور کی تصویر تھی۔